السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بھائی اور ہمارے دنیا کے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل دانا دین نے رکھا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کے دنیا کے مسائل اور آخرت کے مسائل حل لے کر آئے. اس کے بغیر انسانوں کے مسائل کا حل کہیں نہیں ہوگا. نہ کسی سے ہوگا نہ کسی طریقے سے ہوگا. اور جو طریقے حیات دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے اپنی طرف سے دنیا کے تمام انسانوں کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے دے کر بھیجا ہے. اس کے بغیر ادھر ادھر جانا یہ انسان کی نادانی ہے. ایک آدمی دنیا میں اسٹیشن جاتا ہے, اسٹیشن جانے کا راستہ اور اس میں تمام علامتیں لگی ہوئی ہیں کہ اسٹیشن جائے گا اور اس کے بعد کوئی ادھر ادھر جائے تو اس سے بڑا کوئی نادان ہے؟ اس سے بڑا کوئی نادان ہے. ہاں, آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے. جن کے پاس ایمان نہیں وہ تو ہے ہی, لیکن جنہیں اللہ نے ایمان دیا اور اس راستے پر ڈالا کہ جہاں جاؤ, یہ مسلمان بھی اس راستے کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور اپنی نگاہوں کے دھوکے پر اپنے کو ڈال رہا ہے ہر زندگی کے ہر شعبے میں.
حکومت والا حکومت میں، تجارت والا تجارت میں، مزدوری اور دوستوں ملازمت کرنے والا اپنی ملازمت میں، کسان اور کھیتی کرنے والے اپنے کسان کھیتی کے شعبے میں، جہاں جس زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں مسلمان جو ہے اپنا وہ راستہ جس راستے پر چل کر یہ کامیاب ہوگا چھوڑ کر اپنی جی چاہی زندگی پر اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے، اور دنیا کے نادان انسانوں کی طرف دیکھ کر یہ بھی اپنی نادانی کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا کے نادان انسانوں کے پاس دنیا کی ترقیات ہیں، ہمیں امتحان کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کا یہ تو دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے ہر زمانے میں یہ ایسی بات نہیں کہ جس زمانے میں یہ لوگ ہیں، ہر زمانے میں یہ لوگ تھے ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ان کے مقابلے میں وہی آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانوں ہر زمانے میں جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا انہیں ہر حال میں کامیاب کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو زندگی کے جس شعبے میں یہ تھے اللہ نے انہیں وہی ہلاک کیا ہے۔ قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ اگلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے اس امت کے لیے کہ یہ خود ان سے پہلے اگلے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کا راستہ جو دین کا راستہ تھا، جو طریقہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اس کو قبول نہیں کیا اور اپنی جی چاہی من چاہی زندگیوں کو نہیں چھوڑا، تو نتیجے میں اللہ نے انہیں کیسے ناکام کیا۔ سب سے پہلے قوم نوح گزری ہے، قوم نوح جو اکثریت میں تھے، اکثریت میں آج کل تو اکثریت کا بھوتر ہے، ہم اکثریت میں ہم آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا، اور آئے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ جب تک کار اور گاڑی جو ہے اپنا راستہ چھوڑ کر پیچھے اتر کے چلے گی تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا، اسے اپنے راستے پر آنا ہوگا۔ ہاں، اس کا راستہ چلنے کا روڈ ہے۔ یا اللہ رحم فرما، آ گئے تمہارے کوئی انجینئر ہوں گے، دیکھیے اس ٹائم کے انجینئر نے تو ذرا ادھر ادھر تو برداشت نہیں کیا، بھائی چلو صحیح کرو اس کو۔ ایمان والا اپنی ایمان کی روشنی پہ چلے گا، یہاں ادھر ادھر ذرا بھی ہوگا برداشت نہیں کرے گا، اپنے جیسا نہیں ہے کرنے دو، اتنا ہی کرتے ہیں کرنے دو، یہ چھوڑو۔ اللہ کا مطالبہ ہم سے اور ایک مسلمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہو ایمان والو، کہ ہم سے کہہ رہے اللہ میاں، ہر مسلمان سے کہہ رہے ہر ایمان والے سے، ہو ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرا نبی جو ایک دین دے کر آیا ہے تمہارے پاس، اس دین کے پورے پورے تابع داخل ہو جانے کے بعد تابع ہو جاؤ۔ آپ کو بیان سنا نا آپ نے کل ابراہیم صاحب کا بیان، یہ دین تو تابع داری کا نام ہے۔ مسلمان کے معنی تابع دار کے ہیں کہ کس کے تابع دار؟ اللہ کے رسول کے تابع دار، خواہشہ کے تابع دار نہیں۔ اپنی دین کی چاہتوں کا تصدیق کہتے اسی کا نام، اپنی چاہتوں کو اللہ کے احکام کے تابع کر دو، دیندار بن گئے۔
کا تعلق جیسے عبادات سے ہے کہ نماز روزہ حج زکات عبادات جیسے ہیں، ایسے دین کا تعلق تو زندگی ایک ایک شعبے سے ہے. صبح سے انسان اٹھتا ہے اور شام کو سوتا ہے، اس صبح سے شام تک جو کچھ کرتا ہے، جو وہ کچھ کرتا ہے اس میں دین کی تربیتی کرنی ہوگی اسے. حالات نہیں ہے. ہاں، اور اسی کا مطالبہ ہر مسلمان سے کہ اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کے نام پر دھوکہ نہ کھاؤ. ہاں، اس محنت کا مقصد یہ ہے، اس محنت کے ذریعے صحابہ کی زندگی میں اللہ کی پوری تابع داری آئی. ایمان کے بغیر پوری تابع داری نہیں آئے گی انسان کی زندگی میں. ہاں، سب سے پہلے یقین کا صحیح کرنا ضروری ہے. ایمان اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا، اور جیسے اللہ سے تعلق کرنے کا مطالبہ ہے، ایمان میں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا مطالبہ یہ ہے لا الہ، سب سے پہلے اللہ کے غیر کو چھوڑ اور اللہ کے غیر کا انکار کر. یہ تیری نگاہ اور تیری نظر جہاں سے دھوکہ کھا رہی ہے، سب سے پہلے اس کی نفی کر. یہاں سے نہیں ہوگا اور یہاں سے میرے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہاں، اور پھر الا اللہ ہے کہ سب کی نفی کر کے پھر ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایسا مضبوط کر کہ سب کچھ یہیں سے ہوگا، یہی کرے گا اور یہی کرے گا، وہی ہوگا. ایک اللہ سے ہوگا. حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو پڑھو، ایمانی ہے سب. آج ہم نے ایمان کو بولنا ہی چھوڑ دیا، کہ ایمان آئے گا کیسے؟ حضرت فرمایا کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان کی جگہ تو دل ہے. ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ ارے بولتے رہو نا. تم لوگ تو اسکول میں گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے. اسکول میں استاد پڑھاتے تو بلاتے ہیں، بولو کیا ہے یہ، ایک ہے دو ہے، تاکہ اندر اترے. بات سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو حضرت کے بیانات میں ایمان ہی ہے. اللہ کے ڈر کے نفی کرو. جہاں سے تمہیں تمہارے مسائل کا حل نظر آ رہا ہے اسے اس کا انکار کرو، اور جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کا حل بتایا اس کا یقین کرو. یقین معمولی چیز نہیں ہے. انسان کی زندگی کی پوری بنیادی یقین پر ہے. جن کے دلوں میں یقین یہ ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو میرے مسائل ہو جائیں گے، اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے گا سب کچھ بیچ کر، یہ ڈاکٹر بن جائے گا. جن کے دلوں میں یقین ہے میرا ڈاکٹر انجینئر ہو جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے تو میرا بچے حل ہو جائیں گے، وہ اپنے بچوں کو اسی لائن پر ڈالتا ہے. اس کو اس انجینئرنگ کو پڑھنے کے لیے چھوڑنا پڑے، چھوڑے گا باہر بھیج دے گا. پھر اس لائن میں جاب سے ملک کی ڈگری دنیا میں زیادہ مقبول ہے، اس لائن پر ڈالے گا، امریکہ بھیجے گا. ایسے نہیں ہوگا تو قرض کرے گا. یقین ہے یہ دنیا کے شعبوں میں جس لائن سے اسے نفع کا یقین ہے کہ یہاں مجھے کچھ ملے گا تو اسی راہ سے کیا کرے گا. اب آتی نہ لیکن
کیا سمجھ پڑے گی؟ یقین بہت بڑی چیز ہے. آج کل کا مسلمان کا یقین یہ ہے کہ ہم ان مشرق و مغرب والوں سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں گے تو ہم دنیا میں ہماری دنیا میں کچھ رہے گی کوئی نہیں. اسی چکر میں پڑتے ہیں. ہاں آج ہماری زندگی میں یہ دوستو غلط چیزیں نہیں جا رہی ہیں اور صحیح یقین نہیں آ رہا ہے، یہ ہمارے یقین کا بگاڑ ہے. ہاں اسی لیے حضرت جی ایسا رہا فرمایا کرتے تھے کہ ایمان اور نماز ان دو کو صحیح کرو. ایمان اور نماز ان دو کو صحیح کرو محنت کر کے. اگر یہ دو چیزیں صحیح ہو جائیں گی تو تمہاری زندگیاں صحیح ہو جائیں گی. اللہ کا تعلق معمولی چیز ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہو جائے، وہ یقین دل میں آ جائے کہ سب کچھ اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ سے تعلق صحیح ہو گیا پھر اس کا سب کام آسان ہے. صحابہ نے اس کو سمجھا ہے. صحابہ نے جس دن سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے پڑھنے کے ساتھ جتنے معبودان باطل کی پوجا اور پرستش کرتے تھے اور جتنی اپنی قومی اور ملی دونوں طریقوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈالتے تھے، صحابہ اسی دن سے ان تمام معبودان باطل کا انکار کرتے تھے. اب خلاص. اور اسلام حضور والے دین اور اسلام کے مقابلے میں زندگی میں جتنے طور طریقے تھے خاندانی، ملکی، ملی، ان تمام کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ یہ کرنے کا دوسرا جز ہے کہ زندگی کو اس پر لاؤ محمد آسم طریقے پر. بچوں کی پرورش اس طریقے پہ کرو. ہاں پچرنگی نہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کو سنت کے خلاف لباس کون پہنائے گا جس کے دل میں سنت کی عظمت نہیں ہے، جس کے یقین میں محمد رسول اللہ کا یقین صحیح نہیں اترا ہے. ہاں دیکھنے کے لیے تو قرآن نے رسول کو دیکھنے کو کہا، صحابہ کو دیکھنے کو کہا ہے، اس کو دیکھ کے چلو. وہ اپنے بچوں کو کیسے لباس پہناتے تھے، وہ بچے اپنے بچوں کی چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. ہاں بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ تو اللہ نے اپنے بندوں کو پہلے دن سے تعلیم دی، اس کو ایمان سکھا. گھوڑا گدھے باتیں سکھائی ہو. سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے اس اولاد کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگا پہلے دن سے. بچہ تو جو سنے گا وہ سیکھے گا. چھوٹے بچے کے کام میں تم اللہ کی بڑائی اتارو گے اور اس پہ محنت کرو گے تعلیم میں سکھا کر، تو اس بچے کے دل میں جب اللہ کی بڑائی آئے گی تو اللہ کی بڑائی دل میں آنے کے بعد کسی کی بڑائی نہیں رہے گی. اور 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ کہنا کافی نہیں ہے، بار بار کہو، اللہ کی بڑائی کو اتارو. اللہ بڑے، مشرق مغرب شمال جنوب جتنی مخلوقات ان تمام جگہوں پھیلی ہوئی ہے، اور جہاں سے مجھے جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اور بڑے دکھتے ہیں، یہ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا تو ایک اللہ ہے. اور میرے بچے کے دن میں مجھے یہ اتارنا ہوگا پہلے دن سے. تعلیم سمجھ میں نہیں آ رہی گھر کی،
اور یوں ہی رسمی طور پر گھروں میں تعلیم ہوتی، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. تعلیم ایک بہت بڑی بنیادی عمل ہے گھر میں، اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنے کے لیے ہے. جیسے تمہارے بچوں کو اسکول میں بھیج دو گھوڑا گدھا سیکھنے کے لیے، گھر کی تعلیم میں اللہ کو سکھانا، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت. 6 مرتبہ اللہ اکبر ہے اذان میں، مشرق مغرب شمال جنوب اور اوپر اور نیچے اتنی مخلوقات نظر آ رہی ہیں، اور یہ بڑے تم سمجھ رہے ہو، یہ کوئی بڑا نہیں ہے، ایک بڑا تو اللہ ہے، باقی سب چھوٹے ہیں. یہ دل کی گہرائی میں ہوتا کرے، اور میں کیا کہوں ان کے سامنے یہ کون ہے؟ تو مخلوق ہے، تو نے اس کو بڑا سمجھ رکھا ہے. اللہ نے تو چھوٹا کہا اس کو ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو فرعون جو اس زمانے کا بادشاہ اور ظالم تھا اس کے پاس بھیجا تو کیا کہا کہ جاؤ فرعون انہ طغیٰ، بڑا سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اور گھبراؤ مت، اننی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. موسیٰ نے کہا ہم کو تو گھر تک نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہم پر کچھ زیادتی کرے گا، نہ گھبراؤ نہیں، اننی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاں اللہ کے نبی نے بھی اپنی امت کو یہی سبق سکھایا ہے. آپ عزت لے جا رہے تھے اور ہمارے شوہر میں پناہ گزین تھے، اور وہاں پر مکہ والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں قریب پہنچ گئے، اور صدیق رضی اللہ عنہ نے فطرت ہے تاثر لیا کہ تو یہاں آ گئے، ذرا نہیں یہ دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اللہ کے نبی پہ تکلیف پہنچائیں گے. تو حضور سے کہا، حضور یہاں آ گئے. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو صدیق سے یہی فرمایا، لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. مسلمان نے یہ سبق چھوڑ دیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ مالدار کو اپنے ساتھ اچھے رکھیں گے تو کام بنیں گے، اور یہ بڑے ہیں جس سے یہ بڑا وزیر ہے اس سے اپنا معاملہ کریں گے تو اننی حضرت اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد اللہ ہی کی بنیاد پہ ڈالی ہے. اللہ ہے، اللہ کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں اس زمانے میں کوئی سنتا نہیں تھا، بات کو سنتا نہیں تھا. اس زمانے میں حضرت پوری دنیا کو مجھے پوری دنیا لگا نہیں سنا ہو. تو اپنے زمانے کے بزرگوں کے سامنے جب اپنی محنت کی ترتیب رکھی کہ یہ ہے ترتیب میری، تو کہ مسلمان اللہ کے راہ میں نکلے اور 4 مہینے کے نکلے اور اللہ کے راہ میں نکل کے ایمان سیکھے، نماز سیکھے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربانی دینا سیکھے. ہمارے اس زمانے کے بزرگ نے کیا مسلمان تو دین سے اتنا گرا ہوا ہے کہ یہ تو مسجد کے قریب رہتا ہے اور اذان سنتا ہے اور مسجد نہیں آتا، یہ جماعت سے اللہ کے بعد جامع کیسے نکلے گا؟ تو حضرت نے جواب کوئی یہ کے لیے اللہ کرے گا، کیا کرے گا؟ ہم جو ہے تو اللہ والے ہی تھے، بنیادی اللہ ہے. ابھی بھی ہم پرانے جتنے بھی ہیں ہماری بنیاد اللہ پر نہیں ہے، حالات پہ ہے. حالات اور کیا حساب ایسا ہے. اور جو بھی کام کرنے والوں وہ اثر کے نئے ہیں، ہم سے بعد میں لگے ہیں، ان کے اندر جو یہ بات آ جاتی ہے اللہ کرے گا تو وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ جاتے ہیں.
اس پر آنا ہے. ہمارے دل کا یہ تعلق اللہ سے، اللہ ہی کریں گے، اللہ سے ہوگا. ہم مشوروں میں بیٹھے تو اسی فکر کے ساتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہمارے یہاں بیرون کی تشکیل کے لیے مال شرط نہیں ہے. تم مال اور اس کی تشکیل کرو، اور ہم یہی سوچتے ہیں یہ کیا کرے، اللہ کرے گا. اس میں صفات ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اللہ سے تعلق ہے، آخرت کا فکر ہے، امت میں چل پھر کے محنت کرنے کا جذبہ ہے. یہ باہر جائے گا، ملکوں میں جائے گا، علاقوں میں جائے گا، کام ہوگا. ہم اس کی تشہیر کریں گے اور اللہ کی بنیاد پہ کریں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی نہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ کی بنیاد تو اپنے قدم اٹھاؤ. کہ جو لوگ بھی، کوئی بھی مضبوط قسم کے بھی لوگ جب ترغیب بات ایمان کی سنتے ہیں، ترغیب سنتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ان کی مدد کا دروازہ کھولتا کے جاتے ہیں. ہاں ہماری بنیاد یہ ہے، ہمارے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ یہ مسلمان جب تک اس کا یقین نہیں بنے گا اور اس کی زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا، یہ کسی مشکل سے نہیں نکلے گا، یہ پریشانی سے نہیں نکلے گا. اس کی پریشانی سے نکل کا راستہ یہ ہے. یہ پریشانی کب نکلے گا کہ سب سے پہلے تو اب تک کی زندگی میں جو کچھ نافرمانیاں کی ہیں اس پر یہ توبہ کرے اور اپنی زندگی کی رخ کو ٹھیک کرنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو چلائے. اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل کرے گا. حضرت وہاں یہ سر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی دیکھا آتا ہے حضرت دعا کیجیے، یہ ہے، یوں ہے، یوں ہے، حضرت کیا جماعت میں چلا جا. بچہ بیمار ہے اور آسام میں چلا جا. کچھ ہوتے ہیں بزرگوں کے کچھ ایک نہ کچھ آتے ہیں، سب کو آپ جماعت میں چلا جائیں، جماعت میں چلا جائے. یہ کیا ہے؟ بیمار گھر میں بیمار اس کے لیے یہی ہے، تنگیت یہی اس میں. حضرت فرمایا میرے بھائی، یہ جن تکلیفوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہے اس کی وجہ تو گناہ ہے، خدا کی نافرمانی ہے. اس کی بنا پر یہ مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے. صرف اللہ کے راہ میں بھیجتا ہوں، یہ جائے گا وہاں جا کر توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، روئے گا، ایمان کی محنت کرے گا، زندگی کو ٹھیک کرے گا، اس کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا، اس کے مسائل خدا حل کر دیں گے. مصیبت تو اللہ ضرور کرے گا، کون کرے گا؟ مالدار حکومت والے. ارے ان سے کیا ہاتھ میں ہے کیا؟ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ تو اللہ نے اس کو نبھایا. یہ کتنے میں دوستوں چیز دے رہے ہیں، کیا تو ہے کیا؟ ہم یہ نہ، ہم تو حضور کے اللہ کی سنت کو دیکھیں. حل یہ نہیں ہے یا اپنی وجہ سے تمہارے ذمہ کیا ہے. ہم سے کریں گے، ہم امت میں محنت کر کے امت کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے اور امت کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے. جس دن اس امت کا رخ ٹھیک ہو جائے گا اسی دن آسمان سے نظام کے بدلنے کا فیصلہ ہو جائے گا ہر زمانے میں. ہاں اصل مسئلہ یہ ہمارے مسئلے کی محنت ہے. 50 دکانیں کھولو، گھر میں دین نہیں ہے کبھی بھی چین نہیں آئے گا، کبھی بھی زندگی میں وسعت نہیں آئے گی. ہاں دینی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، خدا کی نبی کی سنت والے طریقے گھروں سے نکل رہے ہیں اور ہمارے بچے، جوان بچے اور بچیاں فیشن کے دیدارہ ہو کر نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں. اور ہم مطمئن ہیں الحمدللہ ہم تو دیندار 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا تو فرض ہے اور وہ تو پڑھنی چاہیے، لیکن اتنا نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی کے طریقے پر لانے کی فکر کرنا ضروری ہے.
اہتمام اللہ نے کیوں دیا ہے؟ تمہارا بچہ اب تک سنت کا لباس پہن رہا تھا اور اب سنت کا لباس چھوڑ کر سنت کے خلاف کا لباس پہننا شروع کیا. اب باپ سے سوچنا ہے کہ میرے بچے کا حال کیا ہو رہا ہے. بچہ جو گھر میں قسم قسم کی چیزیں غفلت کھلا رہا ہے اس کے انداز نہیں کر رہا کہ میرے بچے کا حال کیا ہو رہا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. میرے بھائی میرے دوستوں, دعوت کی محنت کا تو مقصد یہ ہے اپنی ذات سے لے کر ہمارا خاندان, ہماری اولاد, ہمارا خاندان, ہمارا شہر, ہماری بستیاں اور پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو, یہ ہماری سوچ اور فکر ہو جائے اور اسی کی بنیاد پر ہماری زندگی کا نظام آ جائے. ہماری ایمان کی بھی سلامت اس وقت تک نہیں ہے جب تک ہم ایمان کی محنت کے ساتھ چلیں. ایمان کی محنت کے معنی حضرت جو سمجھاتے تھے کہ ایمان کی جگہ تو دل ہے اور دل میں جانے کے کیا راستے ہیں؟ آنکھ, کان, زبان اور دماغ, یہ کیا راستے ہیں اندر جانے کے. آنکھ دیکھتی ہے, فرماتے تھے اللہ کی راہ میں نکل کر آنکھ کو ایمانی نگاہ بناؤ. آنکھ کو ایمانی نگاہ بناؤ, ایمان کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے. جب آنکھ ایمانی نگاہ بنے گی تو زبان ایمان بولے گا, زبان ایمان بولے گی تو میرے دوستوں کان ایمان کو ایمان سنے گی, کان سنے گی, اور دماغ ایمان کی سوچ کے ساتھ تو سوچے گا تو ایمان دل میں اترے گا. فرماتے تھے آنکھ کو ایمانی آنکھ بناؤ. کیا مطلب کہ زمین و آسمان کے بیچ پہ جتنی مخلوقات میں ان مخلوقات کے بارے میں سوچو, اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور یہ مٹی بعد میں مٹی بنے گی اور یہ مخلوق محتاج ہے, اپنے بننے میں محتاج ہے اور اپنے فنا ہونے میں محتاج ہے. جو فنا ہونے میں بننے میں محتاج ہے یعنی شکل میں بھی وہ کسی کو نفع پہنچانے میں نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے. اس کے وقت اللہ کے بغیر کچھ ہی کر سکتی ہوں. اس نگاہ سے دیکھو سب اور اس نگاہ سے دیکھ کر یہ بولو لوگ ہے محتاج ہے, جیسے اپنے بننے میں اور مٹنے میں اللہ کی محتاج ہے, یہ نفع نقصان پہنچانے میں بھی بولو اللہ کی محتاج ہے. دکان کاروبار یہ ہماری زندگی کے مسائل کے حل کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں. کاروبار دنیا بھر کے ملکوں میں بچوں کو بھیج دو کمانے اور کما کے پیسے منگاؤ, لیکن اگر دین نہیں ہے زندگی نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے بنگلے بن جاؤ, لیکن بنگلے میں اگر میرے دوست کو سکون نہ ملا تو یہ بنگلہ کس کام کا؟ ٹھیک ہے فوراً آ جائے گی, لیکن اندر چین سکون نہیں ملا. زبان کا ہمیشہ یہ ٹینشن مریضہ بہت پرابلم ہے, دعا کیجیے تو پرابلم حل ہو رہی ہے. تمہارے بچوں کو چاہے تم دنیا کے ملکوں میں کمانے بھیجتے ہو تو دیندار بناؤ, بچوں کو دیندار بناؤ, تقوی والے بناؤ جس پر خدا کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو بھی تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی سے نکالے گا. تنگیاں تو اس سے ظاہر ہوتی ہیں نا, بچوں کی وجہ سے تنگیاں کیا ہے, وہ نافرمان ہو گئے ہیں. زندگی میں تنگی ہے کہ مریضہ کیا کرنا اسے مانتے ہی نہیں, یہ زندگی کیا نہ ہوتی حاصل پڑے گا. بیوی کچھ آن لائن میں جا رہی ہے, اس کی سوچ آدمی تنگی کا شکار ہے,
یہ کچھ چاہتا وہ کچھ چاہتی ہے. کاروبار میں مسائل کر رہے دھولی دا پانچواں کرو کاروبار میں اور زندگی کے شعبوں میں. جب مسلمان کی زندگی بگڑے گی تو اللہ اس پر ظالموں کو مسلط کرے گا. بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے, بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے یہ لوگ, لیکن جب انہوں نے نبیوں کا راستہ چھوڑا, باپ اپنے باپ داداؤں کا نبیوں کا راستہ چھوڑا اور اپنی زندگی کے رخ کو بگاڑا, تو اللہ نے اس پر فرعون کو مسلط کیا. قرآن میں باقاعدہ اس کو ذکر کیا اللہ نے, ذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. یہ لوگ ان کی اولاد مردانہ اولادوں کو تو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. فرعون کا ظلم کم نہیں تھا, فرعون کا ظلم بہت سخت تھا اور ایسا سخت تھا کہ اپیل کی بھی گنجائش نہیں تھی. قرآن نے جو واقعات بیان کی ہیں اسی لیے بیان کی ہے. تمہارے مسئلے کا حل وہی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل میں محنت کر کے ان کی زندگی کا رخ موڑا اور بدلا, پھر اللہ نے ان کے حالات کو بدلے. مجھے قصص کو پڑھو, تم تو پڑھے لکھے بہت سے ہو. قرآن میں 20 پارے میں سورہ قصص ہے. ہاں فکر کی بات ہے. ہمارا یہ مجمع بھی ابھی اسی رخ پر ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے اس محنت میں لگایا ہے. اس محنت میں لگانے کا تو مقصد یہ ہے ہماری سوچ بدلے, ہمارا جذبہ بنے, ہماری فکر بدلے, ہم صحابہ والی سوچ پر آئے. صحابہ نے دنیا کی قوموں کو ایک ہی بات کہی ہے, ہم تمہارے ملکوں کو لینے نہیں آئے اور ہم تمہاری مال دولت کو لے کر نہیں آئے. ہم اس دنیا کے, ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہماری اندر کی فکر اور سوچ تو ہماری آخرت ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں دنیا کی زندگی وقتی ہے, ایک دن انسان دنیا کو چھوڑ کر جائے گا. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی آخرت بن جائے, تمہاری بھی آخرت بن جائے. ہم اس لیے آئے تمہارے پاس. اور آخرت تک ہمارے والے چیزوں کے اعمال ہیں. ہم اپنے اعمال میں ترقی کریں اور اپنے اعمال کو اس قابل بنائیں جو قابل قبول ہو. 5 روپے کی نوٹ کو بھی دیکھتے ہو چلے گی بازار میں, تو اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں تو بھی نماز چلے گی, قبول ہوگی. میں 24 گھنٹے کی زندگی میں جو میری زندگی کی تقسیم ہے اس میں میری آخرت بن رہی ہے یا میری آخرت برباد ہو رہی ہے؟ حساب کتاب تو اس کا ہونا چاہیے. ہماری سوچ میں یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ ہر وقت ہماری سوچ آخرت ہو, اللہ کا دین ہو, خدا کے تعلق میں کبھی نہ آئے, اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہم اختیار نہ کریں, نہ ہماری اولاد کرے. ہاں یہ بات صاف ہے, جب اللہ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کرے گا آدمی, اللہ اس کے حالات کو بگاڑے گا. اللہ راضی ہوگا زندگی بنائے, اللہ ناراض ہوگا تو چاہے کروڑپتی کا باپ بن جا, ناراض ہوگا تو تیری زندگی بگاڑے گا. ابھی ہے نا, اور بہت حالت کرتا ہے کاروبار بھی وہیں پہ, ان سے کیا ہوگا, وہ تو اوپر کا فیصلہ ہے. اور اوپر کا فیصلہ اسے کہ تجھے اللہ نے مال دیا, تو مال کے نشے میں آ کر تو نے خدا کے حکام توڑے ہیں, اللہ کو ناراض کیا ہے. جس ناراضگی پر اس نے اوپر سے فیصلہ کیا, بچے میں نے تجھے دنیا دی کروڑپتی بنایا تب تو نشے میں آ گیا ہے. اب ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے تیرا نشہ باقی رہتا ہے. اب حالات آنا شروع ہو گئے.
کاروبار پر حالات آنے شروع ہو گئے اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں حالات آنا شروع ہو گئے. میرے بھائی میرا عزیزو، اپنے پر بھی رحم کھانے کی ضرورت ہے، امت پر بھی رحم کھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں. جہاں ہمارا ایمان بگڑا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں بار بار نکلیں. حضور نے مدنی زندگی میں 10 سالہ زندگی میں صحابہ کو 150 مرتبہ دین کے تقاضے میں نکالا ہے. ہمیشہ فرماتے تھے 150 مرتبہ. 10 سال میں 150 مرتبہ نکلے ہوں گے تو گھر کتنا رہنے کا موقع ملا ہوگا. اور ہر حال میں نکالا، ہر حال میں نکالا اللہ کی راہ میں. اس کی بنیاد پر صحابہ کا یقین بنا ہر حال میں اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کے ہوگا، اللہ ہی کے کرنا. اندر کا یقین بنا تعلق ہوتا ہے ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم تو اخیر میں اللہ ہمارے ساتھ بولتے ہیں جب تک ہم سب سارے ٹوٹ جانے کا ہمارا اللہ بڑا پہلے سے اللہ تو بڑا تھا، وہ نادان تھا، سمجھ میں نہیں آئی. جب تمام سارے ٹوٹ گئے تو اللہ کی طرف آیا ہے. اللہ بھی کہہ رہے جا جو تیرے سارے اس کے پاس جا، میرے پاس تم آیا ہے. اور صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ صحابہ کی سوچ یہ تھی کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا. ایک جگہ صحابہ کی جماعت دشمن کے مقابلے میں اس کو گھیرے میں لے رکھا تھا، لیکن پتہ حاصل نہیں ہو رہی. بھائی سوچو کیا بات ہے. ایک صحابی کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے. ہم تو اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں، ہتھیاروں سے نہیں ہوتے. اللہ کی مدد نہیں ہے. سوچو کیا ہے. سوچتے اس بات پر آئے کہ بھائی بہت دنوں سے مسواک ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے مسواک نہیں کیا ہے. مسواک ایک سنت ہے تو فرائض چھوٹ رہے ہیں. مطلب کیسے اللہ کیا ہے فرائض. اور سوچو تو امت میں 70-80% وہ لوگ ہیں جو نماز چھوڑ رہے ہیں، بے نمازی ہیں. اور نماز کا چھوڑنا علماء نے لکھا ہے اکبر کبائر ہے. جتنے بڑے بڑے گناہ میرے دوستو دنیا میں ہے اور ہم اس سے گناہ سمجھتے ہیں، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے. گھر میں ابا ہے، ابا کے 2 بیٹے ہیں. ابا نماز کے برابر پابند ہے، تہجد کے پابند ہے، اور ابا نماز پڑھ کے آتے تو گھر میں بس دونوں لڑکے جانور کی طرف پڑے ہوئے ہیں. جانور کی صورت ہو جاتا ہے. جانوروں میں ایک کتا ہی ایسا ہے جو صبح سو جاتا ہے، رات بھر بھونکتا رہتا ہے، اور جب صبح کا سویرا ہوا کسی جگہ کا فون آتا ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں میں کیا حال ہے؟ ہمارے عورتیں رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور پھر 1-2 بجے آئی اور کہا کہ سو گیا، اور صبح 10 بجے اٹھا جائے. اور باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. کیا کہے بھائی صاحب، ایسا نہیں ہے. دل کا درد ہونا چاہیے میرے اس اولاد کا انجام کیا ہوگا. حالت بن گیا تو وہ ہمیں پیشین کر دے. یہ چاہیے ہمیں ناشتہ چھڑا دے. میری چھٹی میں ناشتہ چھوڑ دیا، میری اولاد نے نماز چھوڑ دی، وجہ کی نماز ان کی چھوٹ رہی ہے. میرے گھر میں حالات ہیں. حضرت یہ فرماتے تھے کلمہ بناؤ نماز بناؤ تو تمہاری زندگی بن جائے گی، اور جب تمہاری زندگی صحیح رخ پر آ جائے گی تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے. یہ امت کو ہی سمجھانا ہے. امت کیا ہے وہی سمجھی ہوئی ہے، نافرمان سمجھے ہوئے. مال ہوگا، پیسہ ہوگا، پڑوڑی ہو، ہمارے کام بنیں گے،
فلاں کا ساتھ دیں گے فلاں کا ساتھ دیں گے تو ہمارا کا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ساتھ ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا. اور اسباب میں اختیار کریں گے ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو حقیقی سبب تو یہ ہے کہ مسلمان دیندار بنے. اس کے ساتھ باقی دنیا کے جتنے بیڈ شاپیں ہیں اس میں ایمان اور دین کے ساتھ چلے گا. اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا. اس کے بھائیوں ہم اپنی قربانی کو بڑھائیں. ایک مسلمان کو محنت کا میدان بنائے. نہیں کہ ہمارے بچے گشت ہو رہا ہے. سوچو کہ میرے محلے میں مسلمان کتنے ہیں اور ان مسلمانوں میں کتنے نمازی ہیں اور ان کی زندگی میں دین کتنا ہے. محنت کیا مکلف ہے. محنت کیا مکلف. اللہ تو دیکھتا ہے نہیں ان کی سوچ کیا ہے. بس گشت ہو رہا ہے ہو رہا ہے. مسلمان کو نماز سے دور ہے. اس کی سوچ آئی ہے. اس کی فکر آئی ہے. اس فکر سے لوگ اپنی محنت کی ترتیب سوچ رہے. حضرت مولانا علوان صاحب نے جو گھر گھر کی ملاقات کا ایک نظام امت کو دیا ہے کہ مسجد وار جماعت بناؤ اور مضبوط بناؤ اور محلے کے ایک ایک گھر پر جا کر اور ایک ایک فرد کے پاس جا کر اس کا ذہن ایمانی بناؤ, ایمانی محنت کا بناؤ. اس سے ذہن یہ بناؤ کہ تیری زندگی کے مسائل کا حل اللہ کے دین میں ہے اور اللہ کا دین زندگی میں آئے گا دین کی محنت سے. لہذا محنت کی ترتیب پر اپنے آپ کو لاؤ. ہمارے بھائیوں کو بہت فکر کرنے کی بات ہے. ان کے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو جب ان کا ویکیشن آئے پہلے ڈیسیژن بناؤ کہ بیٹا تمہیں ویکیشن میں جماعت میں جانا ہے, ایمان سیکھنے جانا ہے, اللہ سے اپنا تعلق بنانے جانا ہے. ان کا ذہن بناؤ اور ویکیشن میں ان کو ہمارا تھوڑا مال خرچ ہوگا لیکن تمہارے بچوں کا وہ سبق اللہ کے راہ میں نہیں لگے گا. اور یہ اللہ کے راہ میں جب اللہ کو بولیں گے آخرت کو بولیں گے تعلیم کے حلقوں میں 40 دن بیٹھیں گے اور اسی کو چل پھر کے امت میں جا کر محنت کریں گے. ان کے اندر ایمانی طاقت پیدا ہوگی اور دین کا فکر اور درد پیدا ہوگا جو انہیں زندگی میں صحیح چلائے گا. ہاں 10ویں میں بچہ آ گیا تو 15 سال کا تو ہو گیا. اب 11ویں میں آیا تو 16 سال کا ہوگا. اس کو جمع میں بھی ہو اور 10 تک ان بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ. 3 دن کے لیے لے کے جاؤ ساتھ ان کی چھٹیوں میں. یہ بھی ہمارا ایک کام ہے. جب تک ایمان کی محنت اور ماحول میں نہیں جائے گا اندر ایمان نہیں بنے گا اور ہم لے کر نکلیں گے تو اس کی حفاظت ہوگی. البتہ چھوٹے بچوں کو اب 13 سال کا بچہ ہے لیکن 13 سال کے بچے کو لے کے ساتھ جاؤ گے تو پھر اس کی وقت صحیح گزرے گا. اس کے ساتھ اس ماحول میں ایمان کی بات کرو گے اور ایمان کی بات کو تعلیم گھر میں سنے گا. آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں ایمانی جذبہ بنے گا. جیسے اسکول میں جاتے جاتے جذبہ بنتا ہے انجینئر بنوں ڈاکٹر بنوں امریکہ جاؤں ایک جذبہ بنتا ہے. ایسے جب ایمان کی محنت میں لگے گا تو ایمانی جذبہ بنے گا. ایماندار بنوں, میں اللہ کا بندہ بنوں, میں صحابہ کی طرح دین کی حیثیت قربانی دینے والا بنوں. جیسے ان کو اللہ نے دنیا میں چمکایا اللہ مجھے بھی چمکایا. مجھے فکر نہیں ہے آج کی فکر نہیں, کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جوان ہماری بچیاں ان کے ایمان کی حفاظت فرض ہے. ٹھیک ہے ایجوکیشن جو بھی ہو. ہاں ہمارے بچپنے میں تو ہمارے یہاں لڑکیوں کو 2 یا 3 4 کلاس پڑھا کر آپ جانے دیتے ہیں قرآن شریف پڑھو. اور ماشاء اللہ وہ سب ہاتھ سے ایجوکیشن گھوڑے گھڑے کا نہیں ہے تو کہیں تکلیف آ گئے. ایجوکیشن تو ایمان کا ہونا چاہیے. انہیں ایمان کا ایجوکیشن دو, انہیں دین کا ایجوکیشن دو, ان کے ذہنوں میں یہ بٹھاؤ
تم دیندار بنو گی، اللہ سے ڈرو گی، اللہ تمہاری ہر حال میں زندگی بنائے گا۔ اس کے لیے گھر کی تعلیم ہے، گھر کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ تیری خبریں گھر میں اپنے ننھے اولاد کی زندگی برباد کرنے لایا ہے۔ دنیا کی خبریں نہیں سنے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا کوئی، اور دوسرے اور وسیلے سے بہت سے احتیاط والے کو گھر میں اخبار نہیں لاتے، اخبار بھی گھر میں لاتے، لیکن گھر میں لائیں گے کہ بچے نہ ہو، گھر والے نہ ہو، یہ دنیا کی خبریں وہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ دنیا کی خبروں کے پڑھ کہیں نہیں پڑھ رہے۔ اپنے گھر میں اس سے کیا آئے گا اس کا نظریہ پہلے سوچو۔ اور آج کل تو اخباروں میں ایسی نقلی تصویر آتی ہے، ان نقلی تصویروں کو دیکھ کر ہمارے بچوں میں کیا آئے گا؟ اور بعضوں کے نزدیک تو اگر ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو بندے کی نماز کے بعد بغل میں اخبار دبا کے لانے کا معمول ہے۔ کبھی نہیں سوچتے ان اخباروں میں کیا لکھا رہا ہے اور میرے بچوں کے لیے کیا آئے گا۔ ٹی وی میں کون سا ملے گا؟ اللہ کو اللہ کے دین کی محنت سے ملے گا، ایک گھروں میں دین کی محنت سے آئے گا۔ اس میرے بھائیوں، ہمارے بڑے کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہمارا یہ طبقہ جو دین کی محنت کو لے کے چل رہا ہے، اس کی ایمان بنائے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے ساتھے میں ڈھال کر ان کے اندر اتنا یقینی پاور ہو کہ یہ اپنی بات کہیں تو اتنی قوت سے کہیں کہ جس قوت کے ساتھ بات ایمان اور آخرت کی کہنے کے بعد اس کے دل میں جس کی دنیا گھستی وہ نکل جائے، اور خدا کے غیر کا خوف اور خدا کے غیر سے کام کا بننے کا جذبہ وہ یقیناً اندر بنا ہے وہ اندر سے نکلے۔ یہ نہیں ہے بنگلے قوت کے ساتھ بات ہے تاکہ اس کے بننے کا تاثر تیرے دل میں نہ آئے، قوت کے ساتھ جنت بول، یہ دنیا تمہاری ہے، یہ تو مٹی ہے، جنت میں اللہ نے اپنے بندوں کو کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے، جتنا ہم محنت کریں گے اللہ نے آپ کو آرام میں رکھا ہے، اس رات و آرام میں جتنا اللہ کو بولو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دو گے، اللہ اتنی بڑی جنت وہاں دے گا۔ اپنے گھروں میں جنت کو اتنا بولو کہ تمہارے ننھے ننھے بچے یہ کہنا شروع کریں ابا جنت میں کب جائیں گے؟ تمہارے بچے کہتے ہیں بمبئی کب جائیں گے گھومنے؟ اور اب تو ماشاء اللہ گھومنے کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے لوگ، جیسے دیے اللہ اس لیے تھوڑے دیے ہیں۔ ہمارے بچے کہتے ہیں ابا بمبئی کب جائیں گے، گھومنے کب جائیں گے؟ پروگرام کچھ بنائیے، مجھے لگتا ہے پروگرام کچھ بنائیے۔ ہاں، اللہ کے دین کی محنت کے تذکرے گھروں میں اتنے ہو جائیں کہ بچوں کے اندر کے جذبے بن جائیں کہ جنت نہ ہو جائے۔ بچے ویکیشن میں ابا سے پوچھیں ابا جماعت میں جانا ہے مجھے، ہاں لگانا ہے، اس کا جذبہ ہی بنے، گھر میں تعلیم میں بیٹھ کر اس کا ذہن بنے، یہ اندر کے جذبہ بنے کہ تعلیم کے دوران میں تو میں نہیں جاؤں گا جماعت میں، لیکن میرے پاس ویکیشن ہے تو ویکیشن میں گھومنے جانے کا پروگرام بنانے کے بجائے اللہ کے راستے میں نکلنے کا پروگرام بنائے، یا اپنی اسکول میں اللہ کے دین کا داعی بن کے رہے۔ ہاں ہماری بچیاں ہاں اسکول میں اپنے ایمان کی عزت کے ساتھ کہتے ہیں یہ سوچو
ورنہ ایسا نہیں تبلیغ والے جو ہے تبلیغ والے کچھ بھی تبلیغ والے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تیرے بچوں کو تجھے جو بنانا ہے بنا، لیکن ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، یہ اندر کا جتنا میں مسلمان ہوں اور اسے اپنے مسلمان ہونے پر اندر فخر ہو، مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان بن کے جینا ہے اور مجھے مسلمان بن کر دنیا کے شعبوں میں جانا ہے۔ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، پھر ڈاکٹر ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، پھر انجینئر ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، پھر نیتا ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، پھر میں منسٹر ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، میں اس کے بعد تاجر ہوں۔ وانا اول المسلمین، سب سے پہلے تو مسلمان ہوں۔ اس کے لیے پیدا ہونے کے ساتھ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، تم اپنے بچوں کے کانوں میں اذان کو، اقامت کو، دونوں کانوں میں، تاکہ دونوں کانوں سے ایمان جائے اندر۔ لیکن ہماری غلطی نہیں ہے، محنت زندہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ محنت زندہ کرنے کے معنی یہ ہے رات اور دن زبان کا بوجھ ایمان بناؤ، کہاں بیٹھو ایمان بولو، ایمان کے خلاف کوئی بولے اس نے یوں کیا وہ واحد اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان بچوں کو بلا، بچوں کو یہ مت بناؤ ڈاکٹر بنو، یہ بنو تو تمہارا زندگی بنے گی، چھوڑو اس کو بیٹا، تم اللہ کے بندے بنو گے اور اللہ سے ڈرو گے، زندگی گزارو گے، اللہ تمہاری زندگی بنا دے گا۔ یہ محنت زندہ کرنے کے گھر میں، باہر میں، محلے میں، دوستوں میں، جہاں بھی ہم بیٹھے، ہاں یہ چار راستوں سے جب تک یہ بات نہیں ہوتا ہے کہ دل میں ایمان نہیں بنے گا۔ اس کے لیے دوستو بار بار حضرت کہتے تھے ان قرآنوں سے ہر سال 4 مہینے مانگو، تاکہ 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکل کر دین کی محنت کرنے والے بنے، تاکہ ان کا یقین بنے، ان کا تعلق مع اللہ بڑھے، یہ اللہ سے لینے والے بنے، اللہ سے لینے والے بنو اور اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے والے بنو۔ ہاں اب 2 دن سے مجمع دین کے تقاضوں کو کارگزاری کو سن رہا ہے، کیا مطلب کہ یہ مجمع اپنے اوپر تقاضوں کو لے کے جا رہا ہے کہ مجھے کرنا ہے، دوسروں کو نہیں کرنا، مجھے کرنا ہے، مجھے غیروں کا تقاضا پورا کرنا ہے، مجھے اپنے مقام کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ ہمارے ضلع میں، ہمارے وہاں پر ابھی چلنے پھرنے کی ضرورت ہے مجھے، میں چلے اور 3 چلے کا مسئلہ میرا نہیں ہے، دین کا تقاضا ہے، مجھے جانا ہے۔ یہ مجمع جب تک اس فکر کو نہیں لے گا اور جب تک ان کی زبانوں پر یہ فکر نہیں آئے گی اور اس فکر میں دوستوں اپنی قربانی کی معیار مقدار کو نہیں بڑھائے گا، وہاں تک علاقے کے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے۔ صحابہ کی لکھ اٹھا کے دیکھو، سب سے پہلے جو ایمان میں داخل ہونے صحابہ ہیں وہ سب سے پہلے داخل ہونے کے بعد ہم تو ماشاءاللہ بہت پرانے ہیں، قربانی میں سب سے آگے وہ ہوتے تھے۔ اور میں دوستوں دشمنوں کے مقابلے میں جب کوئی مسئلہ آ جاتا تھا تو سب سے پہلے بدریوں کو پکارا جاتا، بدری ہو تو بدریوں کو بلاؤ، اور وہ آگے ہوتے تھے بدری سب سے پہلے۔ جتنا پرانا اتنی اس کی قربانی، بولو زیادہ یہ نہیں کہ بیٹھنا، بیٹھے رہو دوسرے سے کام لیتے رہو۔ ہمارا حال وہی ہے، عمومی گشت کا وقت آتا ہے تو ہمارا ذمہ دار طبقہ عمومی گشت میں میرے دوستوں بھائی تو جاؤ، یہ بات نہیں ہے۔ قربانی میں سب سے پہلے آگے ہم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں سب سے پرانے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہاتھ دینے والے ہیں،
تو سب سے زیادہ قربانی ان کی ہے. ہاں تبوک، میرے دوست، تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے دین کا تقاضا پیش کیا اور اس کے لیے ضرورت مال کی تھی تو ابو بکر صدیق اپنے گھر سے اپنا پورا گھر کا اثاثہ لے آئے. اور جب حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا. سب سے زیادہ قربانی. تو یہ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا جو ہو رہا ہے تو اسی کی میں دوستوں کہ ہم اپنی فکر کریں اور ہماری زندگی میں دین آئے، ہماری زندگی نمونہ بنے. ہمارے محلوں میں ہمارے پاس جو بھی بیٹھے وہ ہماری زندگی سے اثر لے کے جائے کہ بھائی ان کے اخلاق، ان کی زندگیاں، ان کی قربانیاں اور ہماری زندگیاں نمونہ بن کر ہم قربانی کے میدان میں سب سے آگے ہوں ہر حال میں. یہاں تک کہ سادی سوچ میں مجبور ہو جائیں کہ بھائی ان کے لیے مشورہ کرو، انہیں گھر رکنا چاہیے. میں اپنے یہاں کہا کرتا ہوں تم دنیا بھر کی چاہ لینے کی تشہیر کرتے کبھی تمہارے دل میں مجھے چاہ لینے جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں جماعت کا امیر ہے، ہمیں تو کہاں سے لائے گا، وہ ہاتھ میں دودھ دے گا. یہ جو جماعت کے امیر کی تلاش کرتے ان میں امیر لوگ موجود ہیں. یہ خود سوچے ہیں تقاضا ہمارے اوپر ہے، ہمیں قربانی دینی چاہیے. اور جماعت جس درجے کی ہے اس درجے کا ذمہ دار ہمیں طے کرنا چاہیے. ہماری ضرورت ہم جائیں گے. آپ کا جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کا بن جائے گا. یہ اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرے گا، اللہ اس کے تقاضے کو پورا کرنے کا انتظام کرے گا اور عزت کے ساتھ کرے گا. ہاں اس میں بھائی میرا دل ہو، ہمیں اپنی زندگی کی رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور محنت کے نظام یوں حالات کو تو بولنا چھوڑ ہی دو. کسی کے حالات کسی کے ہاتھ میں نہیں، حالات تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی سے کروانا ہے اور اپنے آپ پر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری پر اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے. ہاں اور محنت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارا کلمہ بنے، ہماری نماز بنے، ہم اللہ کے رسول کی تابع داری زندگی گزاریں. اگر اللہ کے رسول کی تابع داری نہیں کی جائے گی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اللہ کے دشمنوں کی تابع داری کرے گا. اس لیے بھائی ہم سب کے سب یہ سوچ کے طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ دین کے تقاضوں کو دیکھیں گے. میرے 3 دن، میرا چلہ، میرے 4 مہینے نہیں. دین کا تقاضا اگر ہے تو 4 مہینے لگنے کے بعد اس تقاضے کو مجھے پورا کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے لیے کروں گا. میرا اللہ میری دنیا آخرت بنا دے گا. اللہ نے بنا دی، صحابہ کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت کے لیے خدا نے رضا کا پروان دے دیا صحابہ کو. اس لیے کہ انہوں نے ایمان لانے کے دن سے اپنی من چاہی کو چھوڑا، جی چاہی کو چھوڑا، رب چاہی کو اختیار کیا. اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بیعت کی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم ہر حال میں آپ کی مانیں گے. رسول میں بتا کہ آپ کی سنیں گے اور آپ کی مانیں گے. آپ کی سننے کے معنی قرآن حدیث آپ تو نہیں ہے، قرآن حدیث دے کے گئے، دین کے تقاضے ہمیں دے کے گئے، دین کی محنت کی ذمہ داری آپ ہم کو دے کے گئے ہیں تو ہمیں آپ کی ماننا ہے. سب پھر عسر واليسر، تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی سنیں گے، آپ مانیں گا. من شربت و مکران، جی چاہے گا تردی اور جی نہیں چاہے گا تردی کرا گیا. یہ ہے سر ہمارا جی ابھی نہیں مانتے ہیں، آزا ابھی ہے تو بعد میں جائے گا تو کیا کام تھا، ابھی آنا ہے.
دوسروں کو سمجھانے کے بجائے اپنے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارا حال ابھی یہ ہو گیا ہے, دوسروں کو سمجھاتے ہیں, خود کو سمجھاتے نہیں کہ بھائی یہ تقاضا ہے, اس میں جانے کی تجھے ضرورت ہے, تجھے جانا چاہیے. اجازت بھائی صاحب فرما کہتے تھے جس کو اپنی تشکیل کرنا آ گیا اس کو تبلیغ آ گئی. اپنی تشکیل کرنا بہت مشکل ہے. آپ جتنا پرانا ہوتا ہے نا تو جتنا دوسروں کو سمجھاتا ہے نکلنے کے لیے اتنا اپنے کو بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھا بولے بھائی لوگ بیچارے جو ہوتے ہیں وہ مشورے اپنے آپ کو ڈالتے چلتے رہتے ہیں, وہ ترقی کرتے رہتے ہیں. اور جو بہت شانے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ان کی ترقی رکی ہوتی ہے, وہ قربانی میں آگے بڑھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے اتنا کافی ہے, میرے کے 3 دن لگ رہے میرے اور آپ میں سیدھا لگ رہا ہے, مہینے میں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے, پر کی بات یوں کہتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. بھائی میرا عزیز ہو, ہم ساری چیزیں ہیں میرے بھائی. اللہ ہمیں صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جان اور مال کو اپنی عمارت سے کر دین کے تقاضوں کو ہر حال میں پورا کرنے کی توفیق نہ فرمائے. سب تیار ہو؟ اب یہاں سے تو عطائیں کر کے جاؤ گے تو اپنے لیے کچھ سوچا کہ دوسروں نے سوچا ہے. ہاں اپنے لیے سوچو, عطائیں مجھے پورے کرنے ہیں اور مجھے پورے کرنے کے ساتھ سب کو میرے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ہمارے یہاں ایک ہمارے حکیم صاحب تھے, ماشاء اللہ پرانے آدمی میں سے تھے, ہمارے کئی سال کے ساتھ رہنے والوں میں سے. وہ یوں کہا کرتے تھے نکلو نکلو کا زمانہ گیا, چلو چلو کا زمانہ آیا. یوں کہتے ہیں نکلو نکلو کا زمانہ پورا ہو گیا, چلو مطلب تم اپنے ساتھ لے کے چلو, میں چلتا ہوں تم بھی چلو. آپ دیکھیں گے بات بتا تشکیل آپ تیار ہیں, آپ تیار نہیں, آپ نہیں دیا. اچھا ہم بھی اپنے حالات کو سوچیں گے تو ہم میں سے میرے دوستوں, ہم میں سے بہت کم وہ ہیں جن کا وقت پر کتنا لگتا ہو, وقت پر 3 دن لگتے ہو, وقت پر گشت ہوتا ہو. حالانکہ یہ تو بہت کم درجے کی تک قربانی ہے. سمجھے کہ مانے سال کا 10واں حصہ تم اللہ کے راہ میں لگاؤ, مہینے کے 3 دن 10واں حصہ لگاؤ, روزانہ کے 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں جو 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کی خدمت لگاؤ. بھی نہیں ہو رہا ہم سے. اچھا ہم چاہتے ہیں دوسرے کریں, سب کریں, تو سب تو تب کریں گے جب تم کرو گے. امام صاحب نے سب سے پہلے آگے کیا اللہ میں, تم آگے جاؤ, تم رکو میں جاؤ تو سب جائیں گے. امام صاحب ہی نہیں آگے بڑھے تو ذمہ دار جتنی قربانی میں آگے بڑھیں گے ان کے پیچھے چلنے والے اتنی ہی قربانی میں آگے بڑھیں گے. دنیا سے ہم اس سال میں جائیں کہ ہمارے پیچھے ہزاروں کو قربانی کی راہ پر ہم نہ گر جائیں. اس کے بعد دوسروں اور یہ مشکل نہیں ہے. جس دن آپ دل سے طے کرو گے مجھے یوں کرنا ہے, اللہ اسی دن سے آپ کے لیے آسان کر دے گا. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, اللہ تمہارے دل میں دیکھتا ہے, خیر کا جذبہ ہے, اللہ تمہیں خیر دے گا. ہاں میں تو آپ سے ایک بات ہی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں 30% 5% نماز پڑھنے والے ہیں, لیکن 80-90% جمعہ پڑھنے والے ہیں. جمعہ کی نماز وہ نہیں چھوڑتے, ان کو توفیق جمعہ کی نماز کی ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ کہ جمعہ کی نماز کی توفیق ملتی ہے اور 5 کی نماز کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے کہ انہوں نے جمعہ کی نماز کے پڑھنے کا پکا فیصلہ کیا کہ جمعہ کی نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا. اس کے اندر کا جو پکا فیصلہ ہے, اس پر اللہ اسے جمعہ کے دن آنے سے پہلے ہی فکر مند کرتا ہے. کل جمعہ مجھے کپڑے چاہیے, تو کہے گا کل جمعہ آؤ کپڑے تیار رکھو. بمبئی جاتا تو وہاں بھی مسجد تلاش کرتا ہے, وہ بھی غلط بھی ہے. لیکن اسی مسلمان کو یوں کہا جائے کہ بھائی جمعہ کی نماز تم نے ادا کی ہے, تم 5 کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ کہ نکل جائے گا. اندر ایسا نہیں ہے, تو پھر نہیں ملتی.
ایسے آج کے مسلمان نے صحابہ کی طرح اپنے اندر یہ فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اس کے لیے میری پوری جان اور مال لگ جائے. صحابہ یہ فیصلہ کیا اور مجھے اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے اور مجھے نبی کا امتی بن کر جینا ہے. اس کا فیصلہ صحابہ نے کر لیا تھا. اللہ نے ان کے لیے اس راہ پر چلنا آسان کر دیا. آج اللہ ہمیں بھی آسان کرے گا. کوشش کریں گے ہم اپنے دل کے ارادوں کو صحابہ کے ارادے جیسے سے بنائیں اور پھر اللہ سے مانگے. اللہ ہم سے کام دے گا اور اللہ کا کام کرو گے اللہ تمہارے کام بنائے گا. سب تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ دیکھو ہمارے میاں جی محراب کہتے ہاتھ مجھے مت کراؤ. یہ سیاسی چیز ہے. جہاں کچھ بھی نہیں کرنے کو آتا وہاں ہاتھ مجھے کیا جاتا ہے. اس کو کرنا ہے. میں کہا کرتے تھے ان کو ارادے کرو اور کھڑے کرو کہ ہم آج سے طے کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو آگے رکھ کر زندگی گزاریں. سب تیار ہو؟ کم دیکھا اب انشاءاللہ بہت آہستہ ہو گئی. بھائی تیار ہو؟ کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. ہاں جی ابھی بہت سے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں پیچھے دیکھوں تھوڑا. پیچھے بیٹھے ہوئے بہت سے ہیں. اچھا ایک کو شیطان نے کیا دھوکا دیا؟ اچھا ہے کھڑے تو ہو ہی جاتے ہیں سب. اپنے کو کچھ کرنا ہے کرنے کے لیے ابھی ایسا نہیں کھڑا ہو تو یوں ہی نہیں کھڑا ہو دیتا یوں ہی کرنے نہیں دیتا. آدمی اللہ سے ارادہ کر جاؤ. اللہ سے ارادہ کر کے طے کرے کہ نہیں انشاءاللہ کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. بھائی خدا کی قسم دنیا کبھی کام نہیں آئے گی. مغل بادشاہ چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے. ان کی دنیا کام نہیں آئے گی. ان کے زمانے میں جب اللہ کے دین کا کام کیا وہ یہاں دلی میں اپنے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ ان کی محبت ان کے پاس آ رہے ہیں اور ان کی قبریں پتہ نہیں ان کو کسی کو پتہ نہیں ہے. دنیا ساتھ نہیں آئے گی. ہاں ہم بھی دنیا سمجھ کر کے مر جائیں گے. ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. اس دنیا کو جتنا دین پر لگاؤ گے یہ تمہارا سودا ہے اور اسی پر خدا دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا اور دنیا کی بھی حفاظت کرے گا اور آخرت بھی حفاظت کرے گا. اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. سب تیار ہو؟ یہاں سے اللہ سے دعا مانگ کے اپنے لیے مانگ کے جائیے. پہلے تو اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اور پھر پوری امت کے لیے مانگیو اور کہیو کہ اللہ اب تک تو ہماری زندگی یوں ہی گزری ہے. کوئی ہماری باقی زندگی قبول کر دے اور تیرے دین کے تقاضوں پر ہمیں اپنی جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما.